ورڈ فارمیشن لنگوسٹکس کی دنیا میں جاتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ورڈ فارمیشن جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے، کیسے جو ہے وہ لفظوں کو، نئے لفظ کیسے یا کسی بھی زبان میں جو لفظ ہیں وہ کیسے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، یا لفظوں کا اضافہ کیسے ہوتا ہے، اور جو لینگویج ہوتی ہے، لینگویج کے بارے میں یاد رکھیے کہ لینگویج جو ہے نا یہ ایک ڈائنامک چیز ہوتی ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہوتی۔ کوئی بھی لینگویج جو اسٹیٹک ہوتی ہے، جو رک جاتی ہے، جس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، تو وہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نا ایکسٹنگ یعنی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے لینگویج کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، اپنا وجود رکھنے کے لیے اس کے اندر نئے نئے لفظوں کا اضافہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے، اسپیس چینج ہو رہی ہوتی ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، حالات چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو ان سب کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، ان ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے ہمیں نئے نئے لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب کئی دفعہ تو لفظ خود بنا لیے جاتے ہیں تو بھی کام چل جاتا ہے، کئی دفعہ ہمیں لینگویج کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف طریقے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہماری جو لینگویج ہے اس کے اندر لفظوں کا اضافہ بھی ہو، ہمارا جو کام ہے وہ بھی پورا ہو جائے، ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور یہ لینگویج ہے یہ ڈیڈ بھی نہ ہو۔ تو اسی پروسیس کو کہتے ہیں ورڈ فارمیشن۔ اب اس میں ورڈ فارمیشن میں یعنی لفظ بنتے کیسے ہیں کسی بھی لینگویج میں، جیسے اگر آپ انگلش زبان کی بات کریں تو تقریباً 100 سالوں کے اندر 100 سے زیادہ زبانوں سے لفظ لیے گئے ہیں، اڈاپٹ کیے گئے ہیں، اور بعض کچھ ایسی زبانیں بھی ہیں جن میں سے انگلش سے بھی لفظ لیے گئے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو جو مین اس کی جو ٹائپس ہوتی ہیں، جو فارمز ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو ورڈ فارمیشن کہتے ہیں، جن فارمز کون سی ہیں۔ اب سب سے پہلے جیسے آپ کو پاس ایٹمالوجی۔ اب ایٹمالوجی کیا ہوتی ہے کہ اسٹڈی آف ہسٹری آف ورڈز، لفظوں کی تاریخ، لفظ کب بنے، کب سے سٹارٹ ہوئے، وہ ان کی آگے چلے کیسے ہیں، چینج کیسے ہوئے، اور اس پوری تاریخ کو جب پڑھا جائے، کسی لفظ کے پورے بیک گراؤنڈ میں جا کے اس کو سمجھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوتی ہے ایٹمالوجی۔ پھر ہے کائنیج۔ کائنیج کا مطلب ہوتا ہے کہ انوینشن آف ٹوٹلی نیو ورڈز، مکمل طور پر جو نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کائنیج کی ٹرم یوز ہوتی ہے۔ جیسے روبوٹکس، یہ لفظ جو ہے یہ 1941 میں یہ آیا تھا۔ پھر جینوسائڈ، GENOCID، یہ 1943 میں آیا تھا۔ پھر آپ کے پاس جو ہے بلیک ہول، اب یہ 1968 میں یہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بلاگ لفظ ہے آپ کے پاس، گوگل ہے، ایسپرین ہے، نائلن ہے، تو یہ سارے جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، نئے ورڈ جو بنے تھے تو ان کو ہم کائنیج کہتے ہیں۔ اب یعنی ٹوٹلی جو نئے ورڈ ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے آگے پھر اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک اور چیز چلتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں ایپونیمز۔ تو ایپونیمز بھی یہ ایک ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی لفظ جو ہے اس کو لیا جائے اور وہ کسی جگہ یا کسی پلیس کی وجہ سے وہ اس لفظ کو یعنی اڈاپٹ کیا جائے تو اس کو ایپونیمز کہتے ہیں۔ جیسے ہم جینز ہے، جو جینز پہنی جاتی ہے، تو یہ جنیوا جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ کپڑا بنتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو جینز کہا جاتا ہے۔ جیسے وولٹ ہے، VOLT وولٹ، تو الیسینڈرو وولٹا، اب یہ ایک اٹیلین سائنٹسٹ ہے، اس کے نام پر اس سے یہ وولٹ لفظ لیا گیا۔ اچھا جیسے واٹ ہوتا ہے WATT، تو جیمز واٹ یہ ایک سائنٹسٹ ہیں، تو ان کے نام سے یہ جیمز واٹ جو ہے وہاں سے یہ واٹ لفظ۔ پھر چارلس بائیکارٹ، یہ آئرش آدمی ہے، تو اس کے وجہ سے ایک لفظ لیا گیا جس کو ہم بائیکارٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جتنے بھی لفظ آپ کو، جیسے ہمارے پاس آتا ہے گیبریل فارنہیٹ، اب یہ جرمن سائنٹسٹ تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک لفظ لیا جس کو ہم فارنہیٹ کہتے ہیں۔ اس کو ایپونیمز یہ ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں۔ اب ایپونیمز کے علاوہ کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو جن کا اگر علیحدہ علیحدہ مطلب لیا جائے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، ان کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ۔ کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے مرکب، جمع کرنا دو لفظوں کو۔ جیسے ہمارے پاس بک ہے اور کیس،
تو بک اور چیز ہوتی ہے، کیس اور چیز ہے، دونوں کو علیحدہ کریں تو اور مطلب ہے، جب ان کو ملائیں تو بنتا ہے ہمارے پاس بک کیس بنتا ہے اس کا۔ اسی طرح میل اور مین دونوں کو ملائیں دیں تو ہمارے پاس میل مین ایک لفظ بن جاتا ہے۔ ہینڈ اور بیگ، اب ہینڈ اور چیز ہوتی ہے، بیگ اور، لیکن ان کو ملا دیں پھر بنتا ہے ہمارے پاس ہینڈ بیگ بن جاتا ہے۔ اب سن ہے اور ایک لفظ ہے برن، دونوں علیحدہ لفظ ہیں، دونوں کو ملائیں تو ہمارے پاس بنتا ہے سن برن۔ اسی طرح میل باکس یہ بھی ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ کے پاس ہمارے جو فائر اور پلیس، اب فائر اور چیز ہوتی ہے، پلیس جگہ کو کہتے ہیں، فائر پلیس مین انگیٹھی جس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح دو لفظوں کو جو ان کا مطلب آپس میں علیحدہ ہوتا ہے ان کو ملا کے جو بنائے جاتے ہیں ان کو ہم کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں۔ باروئنگ، اب یہ بھی ایک ورڈ فارمیشن کا ایک طریقہ کار ہے باروئنگ کے، اسے باہر کی زبانوں سے لفظوں کو بارو کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انگلش نے کوئی 100 سالوں میں 100 سے زیادہ زبانوں سے لفظ لیے ہیں۔ جیسے الکوہل ہے لفظ، تو یہ عربک سے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ بوس یہ ڈچ لفظ ہے۔ ترکش جو لینگویج ہے اس سے ایک لفظ لیا گیا یوگرٹ۔ اور پھر یہ جو اے ایم پی ایم ایجنڈا، اب یہ جو لفظ ہیں یہ سارے جو ہیں یہ لیے گئے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں لیٹن لینگویج سے، یہ سارے لفظ جو ہے نا ان کو لیا گیا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا جی باروئنگ کہ جب آپ دوسری زبانوں سے لفظوں کو لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جیسے آپ گریک میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کے پاس یہ نیمونیا یہ والا لفظ وہاں سے اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ سائیکالوجی وہاں سے، سائیکو انالیسس یہ والا وہاں سے لیا گیا ہے۔ اور کیفے لفظ جو ہے اب یہ فرینچ لینگویج سے ہے۔ اور اگر ہم ہندی لینگویج میں چلے جائیں تو جنگل ہے، پاجامہ ہے، بینگلو ہے، تو یہ سارے لفظ ہیں یہ وہاں سے یہ باروئنگ کی گئی ہے، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ باروئنگ کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ڈیریویشن۔ ڈیریویشن کیا ہوتی ہے کہ یعنی آپ نے the smallest unit of language is called morpheme۔ تو جیسے آپ unhappiness، تو ان ایک، ہیپینس ہیپی دوسرا، اور نیس تین، یہ تین مارفیم بنتے ہیں۔ اچھا اس میں نا جن کو ہم سابقے اور لاقے کہتے ہیں، یعنی ڈیریویشن کا مطلب یہ ہے کہ افکسز ان کو ملا کے افکسز کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی لفظ سے پہلے کچھ یوز کیا جائے تو اس کو پریفکس کہتے ہیں، اگر لفظ کے بعد میں یوز کیا جائے تو اس کو سفکس کہتے ہیں۔ جیسے ان ہیپی، تو ہیپی سے پہلے ان یوز ہو رہا ہے تو اس کے لیے اس کا مطلب یہ ان کیا ہے، یہ ہمارا پریفکس ہے۔ ان فرینڈلی یا اب اس کے جو فرینڈلی سے پہلے ہم یوز کر رہے ہیں وہ ان ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس آ رہا ہے پریفکس۔ تو سفکس کیا ہوتا ہے؟ ان فرینڈلی، اب وہ جو لی ایل وائی یوز ہو رہا ہے وہ آپ کا سفکس ہوتا ہے۔ اس طرح کیئر لیسنس، اب یہ جو نیس یوز کیا گیا ہے یہ آپ کا سفکس ہے چونکہ یہ بعد میں یوز ہو رہا ہے، اس کو ڈیریویشن کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے سابقے اور لاگے پریفکسز اور سفکسز یوز کر کے تو لفظوں کو بنایا ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کو ہم ملا کے تو ڈیریویشن کہتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم لفظوں کو نئے لفظ بنا سکتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے کہ آپ نے بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ اب بلینڈنگ جو ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ ایک کمپاؤنڈنگ سمجھ لیں، ایک طریقہ کار ہے بلینڈنگ کا، جس میں دو لفظوں کو لیا جاتا ہے اور ان دونوں کو آپس میں یوں ملایا جاتا ہے کہ ایک لفظ کا پہلے لفظ کا پہلا حصہ لیا جاتا ہے اور دوسرے لفظ کا دوسرے والا حصہ لیا جاتا ہے، اور کچھ لفظوں کو ملا کے تو ایک لفظ بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے بریک فاسٹ ہے تو اور آگے لنچ ہے۔ اب بریک فاسٹ میں سے ہم لیں گے بی آر، اور لنچ جو ہے اس میں سے یو این سی ایچ اگر ہم لے لیں تو ایک تیسری چیز بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں برنچ۔ یعنی بریک فاسٹ، لنچ اور اس کے درمیان جو ایک ٹائم ہوتا ہے اگر وہاں آپ کو کھانا وغیرہ کھائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں برنچ۔ دوسری اس کی ایگزامپل ہے جیسے موٹر، ایم او ٹی او آر موٹر، اور ہوٹل ایچ او ٹی ای ایل ہوٹل۔ اب یہ موٹر اور ہوٹل وہ ہوتے ہیں جن پر آپ کو جو صرف کھانا نہیں دیتے، رہائش نہیں دیتے، وہ آپ کو گاڑی بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو آپ کو مختلف جگہوں پر لے جاتی ہے، وہاں سے آپ کو واپس بھی لے آتی ہے جب تک آپ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو اگر ہم موٹر کا ایم او لیں اور ہوٹل کا ٹی ای ایل لیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے جس کو ہم موٹل کہتے ہیں۔ اس طرح سموک ہے اور فاگ ہے۔ اب سموک میں سے ہم ایس ایم لیتے ہیں اور فاگ میں سے او جی لیں تو ایک اور چیز بن جاتی ہے جس کو ہم سماگ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں جی بلینڈنگ۔
اب ایک اور نیکسٹ جو ورڈ فارمیشن کا پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیک فارمیشن. بیک فارمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ریڈکشن آف اے ناؤن ٹو اے ورب یوزلی, کہ آپ نے لفظ کو اس طرح چینج کرنا ہے, تھوڑا سا اس کے اندر چینج لانا ہے اس کے اسپیلنگس کے اندر, کہ وہ ناؤن ہے تو وہ ورب بن جائے. جیسے ٹیلی ویژن ہے تو ٹیلی ویژن جو ہے ناؤن ہے, تو اس میں سے جو ہم ورب بنائیں گے وہ بنے گا ٹیلی وائز. تو یہ جو ہم نے ٹیلی ویژن سے ٹیلی وائز بنایا یہ بیک فارمیشن ہے. ڈونیشن ہے تو ڈونیشن سے جو ہم ڈونیٹ ورڈ بنائیں گے تو وہ بنے گا ورب بنائیں گے وہ بنے گا آپ کا بیک فارمیشن. اس طرح آپشن ہے تو آپشن ناؤن ہے تو اس میں سے آپٹ ایک چیز کو چننا, اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیک فارمیشن ہے. نیکسٹ جو ورڈ فارمیشن کا پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں کنورژن. کنورژن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی, جیسے ہم بلینڈنگ میں تو بلینڈنگ کے علاوہ بیک فارمیشن میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس لفظ کے اسپیلنگ چینج کر کے ہم ناؤن سے ورب بنا لیتے ہیں, لیکن کنورژن میں ناؤن سے ورب بنانا ہے لیکن ایسے کہ اسپیلنگ بھی چینج نہ ہوں اور اسی لفظ کو دونوں طرح یوز کیا جائے. جیسے بٹر, بٹر جو ہے اس کو یہ ناؤن بھی ہے اور اس کو بٹر دا بریڈ, اب ہم یہاں اس کو یوز کر رہے ہیں ورب کے طور پر. چیئر کرسی ہوتی ہے تو ہی ول چیئر, یعنی یہ ورب ناؤن ہے تو ہی ول چیئر دا میٹنگ, وہ میٹنگ کو چیئر کرے گا, اب یہ ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ان کو کہتے ہیں جی ہم کنورژن. ایکرونیمز, ایکرونیمز ہوتے ہیں کہ وین وی ٹیک دا فرسٹ لیٹرز آف اے سیریز آف ورڈز ٹو میک سم تھنگ سم ورڈ, دیٹس کالڈ ایکرونیم. مثلا نادرا نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی, واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یا پن PIN پن ہے تو پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. یعنی اپنے نا یہ پورے لفظ استعمال ہو جاتے ہیں, ان کو ہم ایکرونیمز کہتے ہیں. یہ ہوتے یہ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو ان سے علیحدہ علیحدہ ایک پورا لفظ بنتا ہے, لیکن ہم ان کے پہلے جو حصے ہیں وہ لے کے تو ایک لفظ کے طور پر ایک علیحدہ بنا لیتے ہیں, ان کو ہم ایکرونیمز کہتے ہیں. کلپنگ, اب کلپ کا مطلب ہی کاٹنا ہوتا ہے, تو جب ہم کسی ورڈ کو پورا پروناؤنس کرنے کی بجائے اس کو کاٹ کے پروناؤنس کرتے ہیں, اس کے لیے ہم جو چیز یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کلپنگ. جیسے ایڈورٹیزمنٹ ہے تو ایڈ کہہ دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ ٹیلی فون ہے تو اس کو فون کہہ دیا جاتا ہے. آپ کے پاس انفلوئنزا, اس کو فلو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم جیسے کیمسٹری ہے تو CHEM کر دیتے ہیں, انگلش کے لیے ENG کر دیتے ہیں. یہ جو جب آپ ان کو مختصر کر لیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں اپنی سہولت کے لیے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ والا کلپنگ ہوتی ہے, کہ آپ نے اس کی فارم جو مختصر کر دی جاتی ہے. پھر ایک اور پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیٹلزم, یعنی پروناؤنسڈ ایز اے سیکوینس آف لیٹرس. اور جیسے کیسے مثلا DNA, اب ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ یہ DNA سے بنتا ہے, یا USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس سے بنتا ہے. تو اس کو نا انیشلزم بھی کہا جاتا ہے. انیشلزم یعنی یہ انیشلزم سے لگتا ہے کہ جو اسٹارٹ کسی چیز کا ہو رہا ہوتا ہے, یعنی پروناؤنس ایز اے سیکوینس آف لیٹرس. تو یہ ہے ورڈ فارمیشن کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ذریعے کہ کون کون سے یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں, کون کون سے طریقے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس ایٹمالوجی آ رہی ہے, جو اسٹڈی آف ورڈ ہے, کوائنیج ہے, کیسے نئے ورڈ بنائے جاتے ہیں, بندوں کے نام پر جو یا جگہوں کے نام پر جو بنائے جاتے ہیں وہ پھر ایپونیمز, پھر دو مختلف لفظوں کو ملا کے جو بنائے جاتے ہیں وہ کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے. بارونگ, جب ہم باہر کی زبانوں سے لفظ لیتے ہیں اپنی زبان میں استعمال کرنے کے لیے. اور پھر آپ کے پاس جو آ جاتی ہے ڈیریویشن آ جاتی ہے کہ آپ سابقے اور لاگ کے پریفکسز اور سفکسز یوز کرتے ہیں. بلینڈنگ ہے, دو لفظوں کو بناتے ہیں, ایک کا کچھ حصہ لے کے دوسرے کا آخری حصہ لے کے ملاتے ہیں تو بن جاتا ہے. بیک فارمیشن مین کہ ایک ناؤن کے اس کو ورب بنا دیتے ہیں اس کے اسپیلنگ میں تبدیلی کر کے. کنورژن مین کہ اسی کو ناؤن کو ہی ورب کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں. ایکرونیم مینس کہ سیریز آف ورڈز ہوتی ہے, ان کا پہلا جو لیٹر ہے اس کو لے کے تو ہم ایک پورا لفظ بنا لیتے ہیں. کلپنگ مین لفظوں کو کاٹ کے ان کو اپنی سہولت کے لیے مختصر کر لیتے ہیں. اور انیشلزم ہوتا ہے کہ سیکوینس آف لیٹرز کو نا, یعنی پروناؤنس ہے سیکوینس آف لیٹرز کو انیشلزم کہتے ہیں, جیسے DNA اور USA. تو یہ سارے طریقے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ورڈ فارمیشن پروسیسز, اور یہ لنگوسٹکس میں یوز ہوتے ہیں کہ کس طرح ان سے ہم جان سکتے ہیں کہ کیسے نئے نئے لفظ جو ہے کسی لینگویج میں آ جاتے ہیں, آ سکتے ہیں اور لینگویج کو زندہ رکھ سکتے ہیں.